یہ اس دن کوئی 3 بجے سے پہر کی بات ہے کہ ہمیں قلعے کے باہر گاڑیوں اور موٹروں کا زبردست شور سنائی دیا۔ میں نے در شہوار کو تفتیش کے لیے باہر روانہ کیا۔ معلوم ہوا کہ مسلح پولیس نے بڑی تعداد میں قلعے کے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ سمینہ اور اکبر بہت سہم گئے تھے۔ خود میں بھی اس یورش سے خاصا پریشان ہو گیا تھا اور در شہوار جن قبائل سے مشورے کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں ہمیں لاؤڈ اسپیکر پر انسپیکٹر شرما کی آواز سنائی دی۔ شاہد علی، میں انسپیکٹر شرما ہوں۔ اگر تم اس قلعے میں چھپے ہوئے ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہمارے ساتھ 20 گاڑیاں اور تقریباً 500 مسلح سپاہی ہیں جو دوسری صورت میں قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ شاہد علی، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ پولیس نے چاروں طرف سے قلعہ گھیر لیا ہے۔ بہتر ہے تم اپنے ساتھیوں سمیت خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب کیا ہوگا؟ اکبر نے میرے بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس بار وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سمینہ بھی بے حد خوفزدہ تھی۔ مجھے سوچنے دو اکبر، میں نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں جلدی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس عرصے میں دوبارہ شرما کی آواز آئی۔ ہم تمہیں 15 منٹ دیتے ہیں شاہد علی۔ تم ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ تم قانون کو مطلوب ہو۔ قانون ہر جگہ تمہارا تعاقب کرتا رہے گا۔ یاد رکھو تم پر قتل کا الزام ہے۔ شرما کی وارننگ کے بعد جن قبائل کا بوڑھا شخص اسد اللہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت ہمیں حکم دیجیے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم آپ کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیں گے، مگر اس کے بعد بھی یہ بار بار قلعے کا رخ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ پولیس ہمیشہ کے لیے ادھر کا رخ کرنے سے تائب ہو جائے۔ پولیس پر دہشت بٹھانے کا اس سے بہتر موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ در شہوار اس افتاد پر بہت پریشان نظر آتی تھی۔ وہ بوڑھے کے پاس آئی اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا جن اپنے قبائلی انداز میں اچھلنے لگا۔ حضرت ہم باہر جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے پولیس اس کے بعد اس طرف کا رخ نہیں کرے گی۔ چند لمحے بعد پولیس انسپیکٹر شرما کی آواز آئی۔ شاہد علی، شہر میں فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے ہیں۔ اگر پولیس نے تمہیں مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کیا تو فساد کی آگ اور بھڑک جائے گی۔ تم اپنی گرفتاری سے ہزاروں بے گناہوں کو قتل ہونے سے بچا سکتے ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے خود کو ہمارے سپرد کر دیا تو پولیس عدالت میں تمہاری معافی کی سفارش کرے گی۔ بہتر ہے باہر آ جاؤ، تمہیں اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ بوڑھا جن اور دوسرے جن قلعے سے باہر جا چکے تھے۔ ان کے ساتھ در شہوار بھی تھی۔ شرما بار بار وقت بتا رہا تھا اور خطرناک دھمکیاں دے رہا تھا۔ سمینہ اور اکبر کی تشویشناک حالت دیکھ کر میں انہیں قلعے کے روشن دان کی طرف لے گیا، جہاں ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ہم باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ جنات پولیس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور جب یہ واقعہ پولیس کے بچے کچے لوگ محکمے کے ذمہ داروں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ میرا آئندہ تعاقب کرنے کی حماقت سے توبہ کر لیں گے۔ جب ہم روشن دان کے نزدیک پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف مسلح سپاہی پوزیشن لیے کھڑے ہیں۔ ایک جیپ پر انسپیکٹر شرما ہاتھ میں بھونپو لیے مجھے وارننگ دے رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ کا وقفہ باقی تھا اور انسپیکٹر شرما قلعے میں گھسنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اچانک وہ تیورا کر گر گیا۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، وہ بھی اسی طرح جیپ میں لڑک گیا۔ جب کچھ سپاہی بندوق ہاتھ میں لیے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پولیس جنات کو نہیں دیکھ سکتی تھی، خود میں بھی اس وقت انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صرف 10-12 آدمی کے اس طرح اچانک چیخ مار کر گرنے اور چلانے کے بعد پولیس میں بھگدڑ مچ گئی۔ انسپیکٹر شرما کی جیپ ایک سپاہی نے سنبھال لی اور آنن فانن وہاں سے سب گاڑیاں روانہ ہو گئیں۔ دور دور تک چیخ و پکار ہوتی رہی۔ گاڑیاں اس تیز رفتاری سے وہاں سے بھاگی تھیں کہ 5-6 سپاہی گاڑیوں سے گر پڑے تھے اور پچھلی گاڑیاں انہیں کچلتی ہوئی آگے نکل گئی تھیں۔ اس خونی ہنگامے میں صرف آدھا گھنٹہ صرف ہوا۔ شروع میں تو اکبر اور سمینہ سہمے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے جن قبائل کے ہاتھوں پولیس والوں کا یہ حشر دیکھا تو ہنستے ہنستے ان کا برا حال ہو گیا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی جن قبائل اور در شہوار ہم سب کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ قہقہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر فتح کے آثار تھے۔ جنوں کا یہ قبیلہ یوں بھی مار دھاڑ اور ہنگامہ و فساد میں خاصی دلچسپی لیتا تھا۔ اس وقت ان کے شوق کی تکمیل نے انہیں کچھ زیادہ سرشار اور سرمست کر دیا تھا۔ آتے ہی انہوں نے اعلان کیا، حضرت آج رات اس دلچسپ مارکے کی فتح کے سلسلے میں ایک شاندار دعوت ہوگی۔ میں یہ دعوت آج رات ملتوی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ مجھے راجکماری
शीला से मुलाकात करनी थी। कल रात की तरह ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन जिन कबाइल के इस एहसान के बाद उन्हें टालना किसी सूरत में मुनासिब ना था। अगर वो लोग इतनी तादाद में ना होते तो अकेली दुर्रे शहवार के लिए पुलिस की दस्तरस से हमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब ये बात तय थी कि पुलिस किले का रुख करते हुए अच्छी तरह सोचेगी। पुलिस के 500 सिपाहियों ने होश व हवास के आलम में ये पुरस्कार नादीदा उफ्ताद सही थी। रात को जिन कबाइल के नौजवानों ने फतह से वापस आने के बाद अपने कबीले के रस्म के मुताबिक भुने हुए गोश्त का एहतमाम किया। नौजवान जिन्होंने एक ऐसा रक्स पेश किया जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं रक्स व मौसीकी से वैसे भी दूर रहा था, लेकिन जिंदगी का ये अंदाज और जोश व खरोश देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि नफ्स कुशी वाकई कितनी बड़ी कुर्बानी है। दूसरी रात भी मुझे राजकुमारी शीला से मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। वो रूहें अब मेरे अहकाम की ताबे नहीं थीं, जो पहले मेरे वज़ाइफ पर हाजिर होकर मेरा हर हुक्म बजा लाया करती थीं। मेरे वज़ाइफ में कोई असर नहीं रहा था। अब सिर्फ एक उम्मीद ही बाकी रह गई थी। मेरे जहन में राजकुमारी शीला का तसव्वुर उभरता था। उसकी रूह न जाने कितने जमाने से ना आसूदगी की शाकी थी। मैं उसकी रूह से वो काम लेना चाहता था जो अलमास की और दूसरी रूहों से लिया करता था। राजकुमारी शीला के साथ उसकी बांदियों, कनीजों और मुहाफिजों की आत्माओं का एक बहुत बड़ा लश्कर था जो मेरे इशारे पर बड़े से बड़ा काम कर सकता था। तीसरी रात मुझे इसका मौका मिल गया। उस वक्त मेरे पास कोई न था। दुर्रे शहवार के जाने के बाद मैं आहिस्ता से उठा और किले के वीरान हिस्से की तरफ कदम उठाने लगा। शिकस्ता सीढ़ियां उबूर करके मैं तवील राहदारी में आ गया। आज इस हिस्से में बड़ी वीरानी और उदासी नजर आ रही थी। राजकुमारी की कनीजें और दरबान आज भी मुझे वहां मिले, लेकिन वो बड़े सोगवार नजर आ रहे थे। किसी ने मुझे नहीं रोका और ना ही किसी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं इस मखमूम हुजूम से गुजरकर राजकुमारी के खास कमरे तक पहुंच गया। राजकुमारी जो हुस्न में अपना सानी नहीं रखती थी, वो जो एक रूह थी, मगर मुझे उस हसीन जमील रूह से जो लगाव हो गया था वो आज तक किसी से नहीं हुआ था। गुज़िश्ता दिनों में अक्सर व बेशतर राजकुमारी ही के बारे में सोचता रहा। उसके लिए मेरे दिल में कुछ ऐसे जज्बात पैदा हो गए थे जो मैंने इससे पहले शिद्दत से कभी महसूस नहीं किए थे। राजकुमारी अगर जिंदा होती तो कोई ताज्जुब ना था कि मैं उसे हासिल करने के लिए तमाम दुनिया से जंग कर लेता। हवालात में जब वो आई थी उस वक्त भी मेरे दिल में उसके लिए तूफान उठा था। अब उसी हूर शमाइल राजकुमारी का कमरा मेरे सामने था। वो हर रोज रात को किले के इस हिस्से में दरबार सजाती थी। वो प्रदीप से इश्क करती थी और मुझे उसने प्रदीप का दर्जा दिया था। अब मैं किसी सूरत में उसकी तरदीद करना नहीं चाहता था। मैंने उसके कमरे का शिकस्ता दरवाजा आहिस्ता से धकेला और अंदर दाखिल हो गया। वो कमरा मुझे बड़ा उजड़ा उजड़ा सा नजर आया। राजकुमारी शीला किसी खजा रसीदा दरख्त की मानंद एक सुतून से टेक लगाई खड़ी खला में घूर रही थी और दरवाजा खुलने पर उसने मेरी तरफ देखा। मैं आ गया हूं राजकुमारी, मैंने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया। राजकुमारी शीला ऐसे चौंकी जैसे अचानक किसी गहरे ख्वाब से बेदार हुई हो। उसके सोगवार चेहरे पर एकदम बहार आ गई। उसका हुस्न यकलख्त निखर सा गया। मुझे गौर से सर से पांव तक देखकर वो मुतरन्नम आवाज में बोली, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे प्रदीप। हाँ शीला, मैं आ गया हूं। तुम मेरे दिल में उतर कर देखो, मैं अब बहुत बदल गया हूं। मैं प्रदीप हो गया हूं। जमाने का वो तवील फासला अब रफ्ता रफ्ता घट रहा है जो मुझे तुमसे दूर रखे हुए था। मैं अपने माजी से करीब आ रहा हूं, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। प्रदीप, राजकुमारी फरते मुसर्रत से बेताब होकर बोली, क्या तुम्हें गुजरी हुई बातें याद आ गई हैं? नहीं शीला, सच तो यह है कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन यह क्या कम बात है कि मैं बेख्तियार तुम्हारी तरफ खींच रहा हूं। तुम प्रदीप हो, तुमने दूसरा जन्म लिया है। मुमकिन है इससे पहले भी तुमने कुछ और जन्म लिए हों। बहरहाल जो भाग में लिखा था वो पूरा हुआ। मुझे विश्वास है पहले जन्म की बातें जल्द याद आ जाएंगी। तुम आ गए, मेरे लिए यही सब कुछ है। ये कहकर राजकुमारी मेरे कदम छूने लगी। उसके हाथ सर्द थे। उसका जिस्म रुई के गाले की तरह नर्म और बर्फ की तरह ठंडा था, मगर वो इतनी ही हसीन थी जितनी हसीन पहले मुझे नजर आती थी। लेकिन वो तो एक रूह थी। मुझे अचानक ख्याल आया, मैं तो एक रूह के सामने खड़ा हूं। अब तुम मेरे पास से ना जाना। राजकुमारी ने यह जुमला बड़े प्यार से कहा। मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि तुम एक आत्मा हो और मैं एक जिंदा इंसान।
میرا تم سے ملاپ اب اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بن جاؤں اور پھر ہم عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے اب زندگی تمہارے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ مجھے اس دنیا نے اتنے غم دیے ہیں کہ اب کسی کے قرب میں پناہ نہیں آتی۔ شیلا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارا پردیپ ہوں، لیکن تم نے مجھے پردیپ کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ تم پردیپ ہو، تم وہ زندگی چھوڑ دو اور میرے ساتھ رہنے کے لیے آتما کا روپ دھار لو۔ آتما امر ہے، یہ زندگی آنی جانی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ روح جسم سے آزاد ہو کر کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ راجکماری شیلا کی آنکھوں میں چمک تھی۔ راجکماری، مجھے اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اب مرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم وہ عظیم روح ہو جس نے اپنے محبوب سے اتنا عشق کیا کہ دوسری زندگی میں آتما کی زندگی میں بھی تم اسے نہیں بھلا سکیں۔ مگر راجکماری، فرض کرو اگر عالم ارواح میں تمہارا اصل پردیپ تمہیں مل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں ایک آتما ہوں پردیپ۔ جب تم آتما کی شکل میں ڈھل جاؤ گے تو جسم کے بچھڑنے کے بعد تمہیں آتما کی غیر معمولی طاقتوں کا اندازہ ہوگا۔ میری نگاہیں آتما کی نگاہیں ہیں، وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے معلوم ہے تم پردیپ ہو۔ میں پردیپ ہوں یا شاہد علی، مگر میں اب تمہارا ہوں۔ میں نے ایک عزم سے کہا، اگر تم واقعی میرے ہو تو اپنی یہ زندگی ختم کر دو، اور میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لیے زندہ ہو جاتی۔ زندگی سے تو سب کو پیار ہوتا ہے، راجکماری نے پوچھا۔ میرے لیے اب زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں مرنے اور دوسری زندگی اختیار کرنے سے پہلے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری روح کسی انتشار کا شکار نہ رہے۔ میرے ساتھ اس دنیا میں بڑے ظلم ہوئے ہیں، میں اسی دنیا میں ان کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تم کس سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ راجکماری شیلا نے اپنے سرد ہاتھ میرے ہاتھوں سے مس کرتے ہوئے کہا۔ میں نے شروع سے آخر تک اپنی تمام سرگزشت سناتی، رشیدہ کو پڑھانے کے واقعے سے لے کر قلعے میں آنے تک۔ راجکماری میری عجیب و غریب آپ بیتی حیرت و استجاب سے سنتی رہی۔ اس کے انعماق کی وجہ سے میرے بیان میں جوش پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ واقعات سناتے سناتے مجھے کئی گھنٹے گزر گئے۔ راجکماری نے اس پر کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے آہستگی سے صرف اتنا کہا، پردیپ، بھگوان کو یہی منظور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ راجکماری میری المناک سرگزشت سننے کے بعد مشتعل ہو جائے گی اور میرے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے الٹا مجھ سے مطالبہ کرے گی، لیکن راجکماری کی حیرت انگیز خاموشی نے مجھے مایوس کر دیا۔ میں نے اداسی سے پوچھا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ ارے تم تو بہت کچھ کر سکتی ہو شیلا۔ تم ایک روح ہو، اور تم نے ابھی کہا تھا کہ روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہو جاتی ہے۔ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے آج تک صرف تمہارا انتظار کیا ہے۔ میں نے اپنی آتما سے کوئی کام نہیں لیا۔ مجھے بتاؤ میں کس طرح تمہارے کام آ سکتی ہوں؟ شیلا نے بھول پن سے کہا، تم ایک آتما ہو شیلا، تم میرے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ سکتی ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ روحیں کیا کر سکتی ہیں، وہ ان چلتے پھرتے انسانوں کو کس قدر پریشان کر سکتی ہیں۔ تمہارے پاس باندیوں اور درمانوں کی آتماؤں کا ایک ہجوم ہے۔ اگر یہ سب روحیں صرف ایک دن کے لیے میرے حکم کی تابع ہو جائیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ ظالم انسانوں کو ایک لمحے میں کیسی اذیتناک سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ میں نے جوشیلے انداز میں کہا، مجھے بتاؤ پردیپ، میں تمہارے لیے ان لوگوں سے کس طرح نمٹوں؟ شیلا نے پھر اسی بھول پن سے کہا، شیلا، تمام واقعات میں نے تمہیں سنا دیے ہیں۔ میں بیرسٹر راشد حسین اونکارناتھ رشیدہ اور دوسرے نابکاروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری روحانی طاقتیں زائل ہو گئیں تو کیا ہوا، میرے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ میرے پاس میری شیلا ہے۔ میں نے اعتماد اور محبت سے اسے دیکھا۔ شیلا مشتاق نظروں سے مجھے دیکھتی اور میری باتیں سنتی رہی۔ سنو شیلا، تم اونکارناتھ راشد حسین اور رشیدہ کے پاس جاؤ اور میرے ان دشمنوں کی صورت دیکھ کر خود فیصلہ کرو کہ انہیں کون سی سزا دی جائے۔ شیلا، جب تک یہ لوگ کسی بدترین صورتحال سے دوچار نہیں ہو جاتے میں ہمیشہ بے چین رہوں گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مجھ سے دور رہو گی۔ پھر پتہ نہیں ہمارا ملاپ کب ہو۔ میرے پردیپ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تمہارے لیے میں وہ سب کچھ کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ میں ابھی وہاں جاؤں گی۔ میرے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں دیکھوں گی کہ میری آتما تمہاری آتما کو کتنی شانت کر سکتی ہے، لیکن تم اس کے بعد
مجھ سے بچھڑ تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں شیلا، میں اب اپنے اختتام تک آ پہنچا ہوں۔ میں نے راجکماری سے اجازت چاہی۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ راجکماری نے کہا، میں کل رات تمہاری منتظر رہوں گی، تم آؤ گے نا؟ ہاں شیلا، میں ضرور آؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اسے اداس چھوڑ کر قلعے کے اس حصے سے باہر آیا جہاں ہم سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ در شیوار میرے بستر کے قریب بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم اچانک رک گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہاں، مگر آپ کہاں گئے تھے؟ در شیوار نے سوال کیا۔ میں یوں ہی ذرا قلعے کے ویران حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی میں نے کہا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ میں نے اپنے ان جملوں کا تاثر دیکھنے کے لیے در شیوار کا چہرہ نہیں دیکھا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ معلوم نہیں در شیوار کب وہاں سے گئی۔ کوئی 10 بجے دن کے قریب مجھے اکبر نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اتنی دیر میں اٹھنے کی وجہ سے مجھ پر خفت طاری ہو گئی تھی۔ جتنی دیر میں سویا رہا میرا ذہن منتشر رہا۔ میں نے عجیب ہولناک خواب دیکھے۔ کبھی میں نے دیکھا کہ میں چاندنی رات میں بادبانی کشتی پر سوار دریا کی سیر کر رہا ہوں۔ راجکماری شیلا میری گود میں سر رکھے لیٹی ہے۔ کبھی میں ہولناک چہروں کے بتوں کو خود میں گھرا پاتا۔ کبھی میاں صاحب مجھے اجنبی نظروں سے گھورتے ہوئے نظر آتے۔ کبھی میں طوفانی ہواؤں میں خود کو بے بسی سے ناچتے ہوئے دیکھتا۔ غرض یہ کہ میں پریشان اور الجھے خواب دیکھتا رہا۔ جس وقت اکبر نے مجھے جگایا اس وقت بھی میں راجکماری شیلا کے ساتھ کوئی دریا پار کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سمینہ اور در شیوار کو بھی اپنے قریب پایا۔ سمینہ کی نگاہوں میں خون کی سرخیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں محبت اور عقیدت کے بجائے نفرت تھی اور چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ شاہد میاں اٹھو، دن چڑھ آیا ہے، اکبر نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رات بھر میں جاگتا رہا ہوں؟ مجھے احساس ہے، یقیناً تم رات کو جاگے ہوگے، اکبر نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ شاہد میاں تم میرے دوست بھی ہو اور محسن بھی۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت بھی کی ہے، مگر اب مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ تم اپنے مقام سے گر گئے ہو۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے حیرت سے اکبر کو دیکھا۔ اس کی بات کا مفہوم میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اکبر نے اس لہجے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن سمینہ بول پڑی۔ اس کی آواز غصے کی شدت سے لرز رہی تھی۔ رشیدہ باجی نے جو برتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہے میں نے اس پر ہمیشہ انہیں لان تان کی ہے، لیکن میں پوچھتی ہوں باجی کے معصوم بچوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اکبر اور سمینہ کیا کہہ رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، اکبر میں نہیں سمجھ سکا کہ تم لوگ کس بات پر مجھ سے شاکی ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ خدا کے لیے بھائی جان انجان نہ بنیے، سمینہ تیزی سے بولی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتی ہوں، گڈو اور بیبی کو معاف کر دیجئے، وہ معصوم اور بالکل بے قصور ہیں۔ آپ رشیدہ باجی کو جو چاہیں سزا دیں، میں اف نہ کروں گی، لیکن ان معصوم بچوں پر رحم کیجئے بھائی جان۔ اکبر میرے چہرے کے تاثرات غور سے پڑھ رہا تھا۔ سمینہ کے خاموش ہوتے ہی بولا، شاہد میاں ابھی در شیوار نے ہمیں بتایا ہے کہ رشیدہ کا ذہنی توازن اچانک بگڑ گیا ہے، اس کے بچے موت کے قریب ہیں۔ در شیوار شہر کی طرف گئی تھی تاکہ بیرسٹر راشد حسین اور اومکار ناتھ کے شرنگیز منصوبوں کا پتہ چل سکے، مگر تم اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں۔ بتائیے بھائی صاحب، آپ اتنے سنگ دل کب سے ہو گئے؟ سمینہ میرا ہاتھ تھام کر رقت بھرے لہجے میں چیخی، آپ جیسے بزرگ نے ان معصوم پر یہ ظلم کیوں کیا؟ یہ کون سا انتقام ہے؟ ان معصوموں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ سمینہ رو رو کر ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی تھی۔ اکبر کی نگاہوں میں میرے لیے شدید نفرت چھلک رہی تھی، لیکن میں گنگ سا ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ مجھے معلوم تھا کہ راجکماری نے میرا انتقام لینے کے لیے رشیدہ کے بچوں کو اور اسے سب سے پہلے اپنا شکار بنایا ہے۔ اس واقعے سے جہاں مجھے دکھ تھا، وہیں راجکماری شیلا کے اس فوری طور پر رد عمل سے خوش بھی تھا۔ اس وقت مجھے پھر اپنی معصوم بہن اور ماں باپ یاد آ گئے۔ جیل کے 7 سال اور ذلت رسوائی کے وہ کربناک دن جنہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکا تھا۔ میں ان لوگوں کو کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ راجکماری کی مضطرب روح اب میری غلام بن چکی تھی۔ میں اس کی غیر مرئی طاقت کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ہولناک حالات سے دوچار کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ میں اپنے اسی خیال میں مگن تھا،
उधर समीना बैन कर रही थी। दुर्र शहवार ने उसे मुझसे अलहदा किया। मैं वहां से जाने के लिए हटा ही था कि अकबर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, शाहिद मियां तुम इंसान थे, दरिंदे कैसे बन गए? अकबर की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं समझता, मैंने तलखी से जवाब दिया। हमने जो कुछ सुना है वो किसी और ही ताकत का करिश्मा है। मैं तुम्हें फिर किसी वक्त तफसील से बताऊंगा। तुम इस वक्त समीना को संभालो। अकबर जज्बाती हो गया था। मैं उसे समझाने बुझाने के बाद बाहर आ गया। जब रात आई तो मैं सबकी नजरों से बचकर बाहर निकल गया, और जब मुझे यकीन हो गया कि वो सब लोग सो गए हैं तो मैं राजकुमारी के पास पहुंचा। वो सीढ़ियों पर मेरी मुंतजिर थी। आओ तुम्हें अरूप देवता के दर्शन कराऊं, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। शीला, मैंने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा, मैं देवी देवताओं पर एतकाद नहीं रखता, मैं एक मुसलमान हूं। तुम ये मूर्ति फिर से ताक पर रख दो। राजकुमारी को इस तर्ज अमल की तवक्को नहीं थी। वो मेरा जवाब सुनकर लरसने लगी। उसने अपनी हसीन आंखें एक लम्हे के लिए बंद कर ली और कानों पर हाथ रख लिए। वो मुझे मुताज्जिब निगाहों से देखती हुई बोली, ये तुम क्या कह रहे हो प्रदीप? तुम्हें अपना पिछला जन्म क्यों याद नहीं आता? वो जमाना तुम्हें याद नहीं आता जब तुम देवी देवताओं का मान करते थे? अरूप देवता की ये मूर्ति तुम्ही ने मुझे काशी से वापस लाकर दी थी। यकीन करो शीला, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हां, सिर्फ इस कदर याद आता है कि तुम उस लड़की के मुताबिक हो जिसके ख्वाब में बचपन और नौजवानी में देखा करता था। जिस वक्त से मैंने इबादत व रियाजत इख्तियार की है, किसी औरत के मुताल्लिक कभी नहीं सोचा। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, और यूं भी मैं आवागौन का कायल नहीं हो सका हूं। इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में बेपनाह कशिश महसूस करता हूं। मैं महसूस करता हूं जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, जैसे तुम मुझसे बेहद करीब रही हो। मैंने राजकुमारी से वादा भी किया था कि इस दुनिया में चंद जालिम लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के बाद उससे आ मिलूंगा। मुझे अपना दिल का यह हाल लिखने में कोई झिझक नहीं है कि राजकुमारी शीला के वालिहाना इल्तफात, उसके होशरुबा हुस्न और उसके लहजे की हसरत ने मुझे उससे बहुत करीब कर दिया था। लेकिन इन तमाम एतराजात के बावजूद ये किस तरह मुमकिन था कि मैं देवताओं को शनाख्त कर लेता? मैं तुम्हें बताऊं कि अरूप देवता की मदद के बगैर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन ओंकारनाथ को ज़ेर नहीं कर सकते। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है मैं उस महान पंडित को कोई नुकसान पहुंचा सकूं। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो शीला? क्या पंडित ओंकारनाथ आसमान पर रहने वाली आत्माओं के दस्तरस से भी दूर है? मैंने झुंझलाकर कहा। हां प्रदीप, आत्माएं ज्ञानी ध्यानी मनुष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सिलसिले में देवता ही कुछ कर सकते हैं। मेरी हालत गैर हो गई थी। ऐसा मालूम हुआ जैसे करीब कोई जलजला आ गया हो। राजकुमारी शीला ने मुझे दिल गिरफ्तार देखकर मेरा हाथ थाम लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने बर्फ पर हाथ रख दिया हूं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कमरा आज बहुत सजा हुआ था, लेकिन माहौल उदास था। मैं राजकुमारी और अरूप देवता के जिक्र से तवज्जो हटाकर कुछ सोचना चाहता था। मेरे होश और हवास मुअत्तल हो चुके थे। जहन पर एक अजीब कर्ब का आलम तारी था। फिक्र की कोई एक समत मुतय्यन नहीं हो पा रही थी। मैंने राजकुमारी की जुल्फें हाथ में लेकर चूमनी शुरू कर दी। उसने राशिद हुसैन के बारे में एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया कि वो थोड़ी देर पहले उसे आंखों से महरूम और मफलूज कर आई है। रशीदा के दोनों बच्चे चल बसे हैं और रशीदा उनके गम में दीवानी हो गई है। मैं ये खबर सुनकर शजर रह गया और मेरे जहन को इतना सुकून जरूर मिला कि ओंकार नाथ नहीं तो कम से कम राशिद हुसैन अपने अंजाम को जरूर पहुंच गया है। मैंने राजकुमारी से इजाजत चाही। उस दिन राजकुमारी के अंदाज में बड़ी इल्तिजा थी। वो पहले से कहीं ज्यादा मखमूम मालूम होती थी। चलते वक्त उसने मुझसे आइंदा शब आने का वादा लिया और मैं उसके सर्द हाथों को बोसा देकर वहां से बोझल कदमों से रुखसत हो गया। राजकुमारी की दासियां अभी तक वहां मौजूद थीं। मैं कदम बढ़ाता उस वीरान हिस्से से निकलकर उस तरफ आ गया जहां मेरा क़याम था। मुझे यकीन था कि अकबर और समीना कले के उस हिस्से में होंगे जो उनके लिए मखसूस था। जिस वक्त मैं अपने गोशाए तन्हाई की तरफ आया तो ठिठक कर रह गया। दुर्र शहवार बेचैनी से वहां टहल रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो तेजी से मेरे करीब आकर बोली, आप कहां चले गए थे? मैं आपको पूरे कले में तलाश करती रही। मेरे जहन में तरह तरह के खदशात उभर रहे थे। मैं आपके लिए बड़ी परेशान थी। मेरे लिए? मैंने अजनबियत से कहा। मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो दुर्र शहवार, मुझे अब इन बातों से सदमा होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी नजरों में शिकायत थी।
اس کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں سوالات چھپے ہوئے تھے۔ میں اس کے چہرے پر بہت بے قراری اور اضطراب دیکھ رہا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں پہلے ہی تمہارا احسان مند ہوں۔ اب تم میرے لیے پریشان نہ ہوا کرو۔ میں روحوں سے ملنے گیا تھا۔ روحوں سے؟ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چند بےتاب اور بے قرار روحوں سے۔ اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں جلد ہی اس جسم سے تعلق توڑ رہا ہوں۔ میں عالم ارواح میں پہنچ کر روحوں کی دائمی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ شریف روحیں ازل سے میرے ساتھ ہیں۔ میں ان سے بچھڑ گیا تھا، اب میں ان سے مل گیا ہوں۔ بس یہی میری رودات ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، تم تو یہی سمجھتی ہو کہ اب بھلا میرا روحوں سے کیا تعلق۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ذرا شہر میں جا کر دیکھو، جہاں وہ کمینہ راشد حسین رہتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے محروم اور سر سے پاؤں تک مفلوج ہو چکا ہے۔ میری محبوب روحوں نے رشیدہ کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کر دیا ہے۔ ان کارنات بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور پھر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا در شہوار۔ تم جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ہو سکے تو سمینہ اور اکبر کو بھی ساتھ لیتی جاؤ۔ میری تم سے صرف اتنی درخواست ہے کہ تم ان کی نگہداشت کرتی رہنا۔ یہی ایک آخری احسان تم مجھ پر کر سکتی ہو۔ آپ کی ایسی حالت کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ تو بالکل مایوس ہو گئے ہیں، در شہوار نے اداسی سے کہا۔ میں نے بہت غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے۔ یقین کرو، اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو چکا ہے۔ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنے دو۔ در شہوار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بت بنی میری صورت تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں رات بھر جاگتا رہا ہوں در شہوار۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب میری واپسی ممکن نہیں ہے۔ تم اس وقت مجھے سونے دو۔ کچھ اور اہم فیصلے کرنے کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے تم چلی جاؤ۔ یہ بات میں نے بڑی تلخی سے کہی تھی۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر چادر ڈال دی اور در شہوار کی موجودگی سے بے پرواہ ہو کر سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب وہاں سے گئی۔ اکبر میرے قریب آیا اور کسی قدر بے نیازی سے کہنے لگا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، میں نے مختصر جواب دیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ بیرسٹر راشد حسین کے بارے میں کچھ کہے گا۔ شاید میاں باتیں تو بہت ہیں، لیکن اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنی دوستی پر اعتبار نہیں رہا۔ شاید اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ میں دوستی کے تقاضے پورے نہ کر سکوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ آج کا دن میری زندگی کا اہم دن ہے۔ تم سے کچھ کھل کر باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے۔ میں بھی کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ تم سب کو میری وجہ سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو کر دو۔ میں یہی بات تم سے کہنا چاہتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ آخری بار مجھے تم سے ایک التجا کرنے کا موقع نہیں کھونا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ اپنی درخواست کی بے اثری سے باخبر ہوں، پھر بھی میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ تم اپنے طور طریق، فکر اور انداز پر نظر ثانی کر لو۔ اکبر نے یہ درخواست اسی تلخ لہجے میں کی۔ تمہارے مشورے کا شکریہ، میں ضرور نظر ثانی کروں گا۔ میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، میں یہ باتیں سنتے سنتے تھک چکا تھا۔ اب میرے لیے ان میں کوئی کشش نہیں رہ گئی تھی۔ میرا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ میں نے علل صبح در شہوار کو بتا دیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ موت میری منتظر ہے۔ اب نصیحتوں کا وقت گزر گیا۔ دوسری طرف سمینہ اپنے باپ کی تباہی کا حال سن کر آہوزاری کر رہی تھی۔ اس وقت سارا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا شاہد میاں۔ اب بہت ہو چکا، اب بھی تم مان جاؤ۔ نہیں اکبر، میں خود یہاں سے جانے والا ہوں۔ بخدا میں تم سے خود کہنے والا تھا کہ تم در شہوار کے ساتھ چلے جاؤ۔ تم نے بساط سے بڑھ کر میرا ساتھ نبھایا۔ جب اکبر نے چاروں ناچار میرے شدید اصرار کے باعث جانے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے در شہوار کی طرف دیکھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پہلی بار مجھے اس پر ترس آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اسے گلے لگا کر رخصت کروں، لیکن میں کچھ بھی تو نہ کہہ سکا۔ میں اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ مجھے وہ صرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے، لاکھوں گلے تھے۔ وہ جنوں کے ایک اعلیٰ قبیلے کی حسین و جمیل لڑکی جو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھی، جس نے میری خاطر اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا، اب وہ مجھ سے رخصت ہو رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ یہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہے۔
इस बर्ताव के बाद अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। दोपहर के खाने के बाद वो सब रुखसत हो गए। एक बार तो मेरे जी में आई कि मैं उन्हें रोक लूं, वरना ये सब बिखर जाएंगे, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और आंखों में आंसू लाए बगैर उन्हें जिन कबाइल की सरकर्दगी में रुखसत कर दिया। मैं किले के दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गया। मैं दुर्र शैवार की वो नजर कभी नहीं भूल सकता जो उसने आखिरी मर्तबा मेरे चेहरे पर डाली थी। मेरे साल साल के रफीकों का वो काफिला अश्कों और आहों के साथ मुझसे दूर होता गया और मैं किले की दीवार पर चढ़कर उन्हें देखता रहा। आखिर जब वो नजरों से बिल्कुल ओझल हो गए तो मैं किले में वापस आ गया और मैंने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया। अच्छा हुआ ये लोग चले गए, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या वाकई मैं अपने मसलक से मुनहरिफ हो जाऊं? क्या मुझे राजकुमारी शीला की आत्मा की हिदायत के मुताबिक अरूप देवता के स्थान पर जाना चाहिए जो हिमालय के दामन में वाक़ है? मुझ पर इस ख्याल से ही लर्जा तारी हो गया। मैंने खुद पर लाहौल पड़ी। फिर मैंने सोचा कि मैं राजकुमारी से कहूंगा कि वो खुद अरूप देवता के पास जाए और अपने तौर पर उससे मेरे लिए रहम तलब करे। और फिर क्या यह जरूरी है कि अरूप देवता राजकुमारी की दरख्वास्त कबूल ही कर ले? सोचते सोचते अचानक मैं बुड़बुड़ाने लगा और मेरी आवाज किले में गूंजने लगी। मुझे एहसास होता था कि मैं इस वक्त जुनूनी कैफियत में मुब्तला हूं। रात तक जिन कबाइल में से कोई वापस नहीं आया। उस रात मुझे खाना देने के लिए भी कोई नहीं था। मैं किले से बाहर निकलकर दरिया के किनारे पहुंच गया, सैर होकर पानी पिया और दोपहर का बचा हुआ खाना तलाश करने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ चंद बर्तन पड़े हुए थे। किला सुनसान था। जब चांद ने आसमान पर तसल्लुत जमा लिया और सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो गया तो मैं धड़कते दिल से उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां मेरी राजकुमारी आगोश फैलाए मेरी मुंतजिर थी। मैंने सोचा कि मैं राजकुमारी से दरख्वास्त करूंगा कि वो उन कारनात को सजा देने की कोई सूरत खुद निकाले। अगर वो इनकार करेगी तो उसी वक्त उसके सामने खुदकुशी करके अपनी मौजूदा जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। दोपहर से रात तक मुसलसल सोचते रहने से आसाब पर गहरा असर पड़ा था। मैंने तेजी से राहदारी उबूर की और भागता हुआ राजकुमारी के खास कमरे की तरफ बढ़ा। वहां भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हर चीज शिकस्ता, हर शय वीरान थी। ये क्या हो गया? जब मैं अपना मुस्तरब दिल संभाले हुए राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां मुझे टूटी फूटी ईंटों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मालूम होता था जैसे यहां सदियों से कोई रहता ही नहीं था। कल तक यह कमरा हुजला उरूसी की तरह सजा हुआ था और अब ऐसी वीरानी का मंजर पेश कर रहा था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैं कमरे में इधर उधर घूमा। ताक में मुझे अरूप देवता की संगे मरमर की मूर्ति नजर आई और मुझे महसूस हुआ जैसे अरूप देवता का बेजान मुजस्मा मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। मैंने वहां से नजरें हटा ली और वहशत के आलम में कमरे से बाहर निकला। बेख्तियार होकर पूरी कुव्वत से राजकुमारी को आवाजें देनी शुरू कर दी, लेकिन किसी तरफ से मेरी पुकार पर कोई जवाब नहीं आया। मेरी आवाज मेरे ही कानों से टकराती रही। ये सब लोग कहां गए? मैं बुरी तरह चीखा, तुम कहां गई राजकुमारी? देखो मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारा प्रदीप, मैं प्रदीप हूं। पुकारते पुकारते मेरा गला बैठ गया और मैंने जुनून के आलम में गिरेबान फाड़ लिया। मैं आधी रात तक वहां बैठा राजकुमारी और उसकी कनीजों का मुंतजिर रहा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। और जब मुझे हर तरफ से मायूसी ने घेर लिया तो मैं वहां से चला आया। जिन कबाइल अभी तक वापस नहीं आए थे, बिस्तर पर तरास हो गया। नींद भला कैसे आती? मैं रात भर करवटें बदलता रहा। मेरा जहन राजकुमारी की अचानक गुमशुदगी के बारे में न जाने क्या क्या कयास आराइयां करता रहा। इसी करबो इस्तराब में सुबह हो गई और मेरी जिंदगी की सबसे मायूस सुबह तुलू हुई। मैं रात भर जागता रहा था और रात भर वहशत में राजकुमारी शीला को पुकारता और उसे किले के दरोबाम में ढूंढता रहा था। अकबर, समीना और दुर्र शैवार के जाने के बाद नाश्ते या खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रात को भी मैं भूखा सोया और सुबह नाश्ते का भी कोई इम्कान नहीं था। किले से दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न होने की वजह से यह भी मुमकिन नहीं था कि कहीं जाकर मैं अपने पेट का दोज़ख भर लेता। किले के सामने दरिया था, उसी के साफ और शफाफ पानी से नाश्ता हो सकता था। मैंने नहर मुंह पेट भरकर पानी पिया और पानी में सर डालकर बोझल दिमाग को सुकून पहुंचाने की नाकाम कोशिश करने लगा। मेरा ख्याल था कि जिन कबाइल शाम तक आ जाएंगे, लेकिन सारी रात गुजर चुकी थी। जिन कबाइल का दूर दूर तक पता ना था। मेरे लिए इधर उधर घूमने के सिवा कोई काम नहीं था
مجھے معلوم تھا کہ ادھر سے گاہے بگاہے خانہ بدوش کے قافلے گزرتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ شاید انہی لوگوں سے مدد حاصل کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں بار بار قلعے سے باہر جاتا تھا۔ اتفاق سے اس دن کوئی قافلہ بھی نہیں گزرا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اتنے تسلسل سے کیوں ہو رہا ہے۔ راج کماری شیلا کی آتما اچانک کہاں چلی گئی ہے؟ وہ مجھے اروپ دیوتا کے پاس لے جانے کے لیے مصر تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے عزیز ترین رفیقوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اس نے مجھ سے رات کو آنے کا پختہ وعدہ کیا تھا۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ مجھے رات کا پھر شدت سے انتظار تھا، اور جب ایک نہایت طویل دن گزارنے کے بعد رات آئی تو میں بےتابی سے ان سیڑھیوں پر چڑھا جہاں سے گزر کر راجکماری شیلا کا صدیوں پرانا دربار سجتا تھا۔ لیکن میری آنکھیں غم سے بھیگ گئیں۔ میں نے آج بھی وہاں کل جیسی ویرانی اور وحشتناکی دیکھی۔ میں گزشتہ رات کی طرح آج بھی ساری رات راجکماری کے انتظار میں اس کی چوکھٹ پر سر رکھے روتا رہا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ 2 دن ہو چکے تھے۔ میرے معدے میں ایک کھیل تک اڑ کر نہیں گئی تھی۔ بھوک کی شدت اور سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ بھلا صرف پانی پی کر کب تک گزارا ہوتا؟ دوپہر کے بعد جب میری حالت بالکل ناقابل برداشت ہو گئی اور پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو میں اس غمگسار دریا کے کنارے پہنچا جہاں مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ لیکن آج دریا کی روانی اور اس کا نیلگوں پانی بھی بے کیف نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کروں۔ مجھے زندگی میں کبھی مچھلیاں پکڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے مچھلیوں کے شکار کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی، نہ کانٹا نہ جال۔ جال کا خیال آیا تو میں بھاگ کر قلعے کے اندر گیا اور اپنے اوڑھنے کی ایک بوسیدہ چادر لے کر دریا کے کھلے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چادر پھیلا دی اور اس کا ایک حصہ پاؤں سے دبا لیا۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں کثرت سے مچھلیاں ملنے کا امکان تھا۔ یہ طریقہ صبر آزما اور جان لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت موزوں بھی تھا۔ پھر بھی کوئی مچھلی میری طرف نہیں بھٹک رہی تھی۔ بھوک بڑی شدت کی تھی۔ میں اپنے قریب مچھلیاں دیکھ کر کبھی ہاتھ مارتا اور کبھی چادر مچھلیوں کی طرف ڈال دیتا، مگر میری نا تجربے کاری کی بنا پر مچھلیاں مجھے جل دے جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری زد سے نکل جاتی۔ میرے ہاتھ شل ہو گئے۔ کافی وقت گزر گیا۔ آخر بہت دیر بعد ایک بد نصیب مچھلی چادر میں پھنسی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کس قدر خوشی ہوئی۔ مچھلی دیکھ کر میری اشتہا 2 چند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اسے چادر میں لپیٹ کر گٹھری سے بنا لی اور بری طرح دبوچ لیا تاکہ نکل نہ جائے۔ میں بڑی تیزی سے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے میں آگ جلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، صرف چند برتن ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ اب یہی ایک صورت نظر آتی تھی کہ کچی مچھلی کسی نہ کسی طرح زہر مار لوں۔ میں نے یہی کیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس درندگی سے کھانا کھایا تھا۔ کچی مچھلی کھانے سے رات کو معدے میں اتنی گرانی ہوئی کہ میں تڑپتا رہا۔ لیکن میں اسی عالم میں بے تابانہ راجکماری شیلا کی جلوہ گاہ کی طرف گیا۔ آج بھی وہی ویرانی، وہی سناٹا اور وہی محرومی درپیش تھی۔ پھر ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، اور اسی طرح 6 دن گزر گئے۔ نامعلوم کیا افتاد پڑی تھی کہ عزیز شیلا کی راداری اور خاص کمرے کی روٹھی ہوئی رونق لوٹ کر نہ آئی۔ وہاں کوئی نہیں آیا، کسی باندی یا کنیز کی روح بھی نہیں آئی۔ اس مدت میں نے کچھ مچھلیوں پر ہی گزارا کیا اور راجکماری شیلا کے انتظار میں راتیں ٹہل کر گزارتی۔ اس دوران مجھ پر جو کچھ گزری اس کا تصور کرنا اب مشکل ہے۔ پھر اسی عالم میں مجھے اکبر، سمینہ اور در شیوار یاد آئے۔ میں نے ان کا خیال آنے پر بار بار سر جھٹکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سب نے مل کر میرے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ راجکماری کی آتما ملنے کا وعدہ کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ قلعے کے جن کسی اطلاع کے بغیر چلے گئے تھے۔ کچھ بھی سوچنے اور غور کرنے کا یارہ نہیں تھا۔ ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ 6 دن میں کسی ارادے کے بغیر قلعے سے دور نکلتا چلا گیا، نہ جانے کہاں تک چلتا رہا۔ میں نے سوچا شاہد علی کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ یہ تو ایک طرح کا جمود ہے، اس جمود سے کیا حاصل ہوگا؟ بہتر ہے کہ حرکت کرو۔ چنانچہ میں ایک نئے عزم اور ایک نئے ارادے کے ساتھ قلعے میں واپس آیا۔ بکھرے ہوئے برتن چادر میں باندھے اور قلعے پر الوداعی نظر ڈالی۔ اس قلعے میں نے اپنی زندگی کے سب سے برے اور سب سے اچھے دن گزارے تھے۔ میرے سامنے کوئی پروگرام نہیں تھا، بس میرے قدم ایک سمت اٹھے اور پھر اٹھتے ہی چلے گئے۔
3 दिन तक मुसलसल चलने के बाद मैं करीब के देहात में पहुंच गया। सादा लो देहातियों ने मेरी हालत जार देखकर मुझे खाना खिलाया, और जब मेरे औसान किसी कदर बहाल हुए तो मैंने उनसे पहला सवाल यह किया कि मैं किस जगह हूं और यहां से हमालिया कितनी दूर और किस समत है। वो मेरा सवाल सुनकर हैरतज़दा नजरों से मुझे देखने लगे, जैसे वो मुझे पागल समझ रहे हो। उन्होंने हमालिया की समत और फासले के मुतालिक मुझे कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। समतों और फासलों के मुतालिक उनका इल्म बहुत महदूद था, लेकिन उनकी बातों से मुझे यह अंदाजा जरूर हो गया कि हमालिया यहां से खासी दूर है। हमालिया की पहाड़ियों में वाक़े अरूप देवता के स्थान एक बार मैं जरूर जानना चाहता था, लेकिन क्यों? इस क्यों की मैं कोई तशरीह नहीं कर सकता था। शायद जिंदगी से मोहब्बत और उसे कायम रखने की यह मेरी आखिरी कोशिश थी। उस देहात में एक रात और गुजारने के बाद मैं हमालिया की तरफ रवाना हो गया। इस मेहनत में कोई 3 माह गुजर गए। दरिया दरिया, जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, मैं बियाबानों और वीरानों से गुजरता जाता। मेरे कपड़े फट चुके थे और मेरे पास कोई बर्तन भी नहीं रहा था। एक जगह मैंने बर्तन बेचकर खाना खाया तो पांव में छाले पड़ चुके थे, सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। मेरा ख्याल है उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि कोई शनासा शख्स मुझे देख लेता तो पहचान नहीं सकता था। फिर भी कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया। जब हमालिया के रास्ते में मुझे एक गंजान आबादी से मजबूरन गुजरना पड़ा तो पुलिस ने मुझे किसी मफरूर और पागल कातिल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। मुझसे इस वक्त बड़ी गलती हो गई थी। मैंने पुलिस को अपना सही नाम शाहिद अली बता दिया था। मेरा ख्याल था कि इस इलाके में भला शाहिद अली से कौन वाकिफ होगा। मेरा नाम सुनकर एक पुलिस इंस्पेक्टर चौंका। उसने मुझसे इधर उधर के सवालात किए। मैं उसे कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सका कि मैं कहां जा रहा हूं। सच तो यह है कि अल्फाज मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। इतने तवील पैदल सफर, भूख और नकाहत ने मुझे बेहाल कर रखा था। मैं बुड़बुड़ा रहा था। 3 दिन तक मुझे हवालात में रखा गया। कड़ी निगरानी की गई। यहां इतना फायदा जरूर हुआ कि मुझे दोनों वक्त खाने को मिल जाता था। हवालात का पहरेदार 1-2 दिन मुझ पर खासा मेहरबान रहा। मैं हवालात में कंबल लिपेटे अपनी सोचों में मुनहमिक था कि एक कांस्टेबल की आवाज मेरी समाज से टकराई। वो किसी दूसरे कांस्टेबल से कह रहा था, ये एक पहुंचा हुआ शख्स है, कोई बड़ा बुजुर्ग है। पुलिस को बहुत दिनों से इसकी तलाश थी। हर जगह इसकी फोटो और हुलिया लगा हुआ है, मगर इसे गिरफ्तार करके इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं कहता हूं कि इस तरह हम पर जरूर कोई नागाहानी मुसीबत आ जाएगी। मालूम हुआ है पहले भी कई बार पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी है। हर बार उसने मुंह की खाई है। अब इसे न जाने कहां भेजा जा रहा है। ठाकुर जी इसे आजाद कर दें तो अच्छा है, वरना समझ लो कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये गुफ्तगू सुनकर पूरी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ। मैं हमालिया पहुंचकर अरूप देवता से मिलने की ख्वाहिश रखता था, और यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले थे। मीलों का सफर तय किया था, और अब जबकि हमालिया तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का सफर रह गया था तो मैं गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हादसे के बायस मेरी अकल खप्त हो गई थी और मुझे अपना कोई होश न रहा। यही वजह थी कि मैं आइंदा पेश आ सकने वाले वाकयात के सिलसिले में मतरूद नहीं था। मैं इत्मीनान से लंबी तान कर सो गया। दूसरे दिन सुबह मुझे इंतहाई पोशीदा तरीके से एक वैन में बिठाया गया। मैंने कोई इस्तफसार नहीं किया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। जब मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ने लगीं, उस वक्त भी मैंने कोई एहतजाज नहीं किया। मुझे याद है कि उस वक्त मैंने एक पुलिस वाले को सिर्फ मुस्कुराकर देखा था। वो मेरी सुर्ख आंखें देखकर लरस गया था और जमीन पर गिर पड़ा था। फिर एक दूसरे कांस्टेबल ने बढ़कर मुझे हथकड़ी पहना दी थी। उन लोगों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि तासुफ था। वो बड़े खौफजदा मालूम होते थे, जैसे मैं अभी कोई करिश्मा दिखाकर उन पर मुसीबतें नाजिल कर दूंगा। उन्हें क्या मालूम था कि जिस शाहिद अली का नाम उन्होंने सुना था और जिसकी करामात से वो डरे हुए थे, वो कब का मर चुका था। शाहिद अली अब महज एक चलती फिरती लाश है। वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा तन्हा इंसान है, बेरूह और बेजज्बा। फिर मुझे रेल के एक बंद डब्बे में ठोंस दिया गया। 3 मुसल्ला गार्ड मेरे साथ थे। इस सिलसिले में हर तरह एहतियात बरती गई थी। मुझे बाहर का कोई शख्स देखने ना पाए। मुझे याद नहीं कि यह जंजीर सफर कितने दिन जारी रहा, कितनी बार गाड़ी बदली गई, मुझे कहां लाया गया और मुझसे क्या कहा गया, मुझे कब अदालत में पेश किया गया
اور کیا سزا تجویز ہوئی، مجھ سے کیا کیا سوالات کیے گئے اور میں نے ان کا کیا کیا جواب دیا۔ پہاڑی سے آنے کے بعد سے آج تک میں اپنے عزائم اور فیصلوں میں ناکام ہی ہوتا رہا تھا۔ جب چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں اروپ دیوتا کے استھان پر جا رہا تھا تو مجھے وہاں جانے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ اتنے ناکام، اتنے محروم اور اتنے آزردہ شخص کے دل و دماغ کا کیا عالم ہوگا۔ ٹھوکریں، تلخیاں، ناکامیاں اور شکستیں جس کا مقدر بن چکی ہوں۔ میں پے ہم شکستوں سے اتنا چور ہو گیا تھا کہ اب زندگی اور موت کی تمیز بھی مشکل ہو گئی تھی۔ جیل میں مجھے پھانسی اور عمر قید کی سزاؤں کے مجرموں کے ساتھ رکھا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں لوٹ کر پھر کہاں آ گیا ہوں۔ وہ میرا شہر تھا، وہاں کے کئی مجرم مجھے پہچانتے تھے اور مجھے دیکھ کر بے ساختہ ہاتھ چومنے لگے۔ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہی چہروں میں سے ایک شناسا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ سلیم تھا۔ سلیم جو میاں صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد پہاڑی پر ہر ماہ آخری بدھ کو منعقد ہونے والی نشستوں میں شریک ہوا کرتا تھا اور بڑے جوش و خروش سے مذہب و روحانیت کے تصوف اور ماں بعد الطبیعت پر زبردست نکتہ چینیاں کرتا تھا۔ وہ ایک ملحد تھا، لیکن میاں صاحب اس پر شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ اس نے ایک بار اونگار ناتھ کو چھیڑ کر اس کے چند جادوئی تماشے دیکھ کر اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ سلیم کو جیل کے اس تنگ و تاریک ماحول میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا تعلیم یافتہ اور ذہین شخص خونی مجرموں کی اس جیل میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور بڑے جذباتی انداز میں بڑھ کر مجھ سے گلے لگ گیا اور رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، میرے بھائی شاہد علی، آپ؟ آخر انہوں نے آپ کو گرفتار کر ہی لیا۔ ہاں، میں نے اس کے جذباتی لہجے کا بے نیازی سے جواب دیا۔ مگر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ انہوں نے آپ کو کہاں سے گرفتار کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کا منہ تکتے ہوئے جواب دیا۔ آخر کار مجھ پر مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ہو گئی۔ سلیم 1-1.5 ہفتے تک میری خدمت کرتا رہا۔ اس نے جلد ہی مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اس کی بات سن کر اسے کوئی جواب دے سکوں۔ وہ جیل میں کافی مقبول شخص تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ پھر میں نے اپنی تمام سرگزشت بے کم و کاست اسے سنا دی۔ اس کی عنایت اور نگہداشت سے یہ فائدہ ہوا کہ میری کھوئی ہوئی یادداشت بحال ہونے لگی۔ اب رفتہ رفتہ مجھے یاد آنے لگا کہ گزشتہ دنوں میں نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سلیم نے میری المناک سرگزشت سن کر مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ میں جیل سے فرار ہو جاؤں اور واپس پہاڑی پر چلا جاؤں۔ وہاں پولیس مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی اور جیل سے فرار کو میرا کوئی روحانی کرشمہ سمجھ کر محتاط ہو جائے گی۔ میں نے سختی سے فرار کی تجویز کو مسترد کر دیا اور بقیہ زندگی جیل میں ہی گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن وہ اپنی تجویز پر بضد رہا۔ آخر اس نے کافی غور و غوص کے بعد جیل کے سرکردہ بدماشوں کے ساتھ ایک جامع منصوبہ بنایا۔ وہ سب میرے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ جس رات مجھے جیل سے فرار ہونا تھا، اس رات قیدیوں نے مل کر جیل کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بڑھ کے تو قید خانے کے محافظ اس طرح بھاگے کہ تھوڑی دیر میں منصوبے کے عین مطابق ہاہاکار مچ گئی۔ سلیم نے سپاہیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جیل میں ایسی افراتفری پھیلائی اور اس قدر شور مچایا کہ قیامت صغریٰ کا منظر نظر آنے لگا۔ اسی لمحے کوٹریوں کے دروازے ٹوٹ گئے اور قیدیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چند قیدیوں نے اس ہنگامے میں تالے توڑنے کا کام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ایک مکرو چہرے کے مجرم بشیر احمد نے مجھے بڑی احتیاط سے اٹھا کر پھرتی سے اپنی کمر پر لاد لیا اور باہر کھلے میدان میں لا کر چھوڑ دیا۔ محافظوں کی بڑی تعداد آگ بجھانے کی ترکیبوں میں مصروف ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ قیدیوں کا پیچھا کر رہے تھے اور کچھ لوگ آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں ایک کانسٹیبل نے مجھے چند دوسرے قیدیوں کی کوٹری سے فرار ہوتے اور بھاگتے دیکھ لیا۔ اس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ بشیر احمد بھاگ کر اس پر چڑھ دوڑا اور اسے سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے اس کی بندوق چھین کر اس کے سینے پر تان دی۔ پھر 3-4 مجرموں نے اسے پکڑ لیا اور بشیر احمد نے بندوق سنبھال کر دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ دروازے کے سامنے سے 3 محافظ بندوقیں تانے بشیر احمد کی طرف لپکے، لیکن اس نے انہیں کسی کارروائی کا موقع نہیں دیا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 2 محافظوں کو وہیں زمین پر ٹھنڈا کر دیا اور تیسرے کو زخمی کر دیا۔ وہ زخمی محافظ کی جیب سے چابی نکال کر بھاری بھرکم دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ پشت کی طرف سے ایک فائر ہوا اور بشیر احمد گر گیا۔ گرتے گرتے بھی اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں فوراً وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس کی ٹانگ سے خون بری طرح بہنے لگا تھا۔
میں نے اس کی زخمی ٹانگ دیکھ کر بھاگنے میں تساہل کیا۔ وہ مجھ پر بری طرح غرانے لگا۔ میں نے اس کی منشا کے مطابق اس کے ہاتھ سے بندوق اور چابیاں لے لیں۔ بڑی اجلت سے دروازہ کھولا اور اندھیرے میں جہاں منہ اٹھا بھاگتا ہی چلا گیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گلیاں جانی پہچانی تھیں۔ یہ میرا شہر تھا۔ میں نے آگے پہنچ کر جیل کا لباس اتار دیا اور ایک چادر رہ گئی تھی جو مجھے سلیم نے فراہم کی تھی۔ میں نے سارا جسم چادر میں چھپا لیا۔ پھر میرے قدم بڑی تیزی سے پہاڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں پہاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن ابھی میں بلندی پر نہیں پہنچا تھا کہ مجھے اونکار ناتھ کا خیال آ گیا۔ بندوق میرے ہاتھ میں تھی اور میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں پلٹ پڑا اور راستے میں پڑنے والے پہلے مندر میں بے جھجک داخل ہو گیا۔ وہاں کے پجاری پر بندوق تان کر میں نے اونکار ناتھ کا پتہ پوچھنا چاہا۔ میری صورت دیکھ کر وہ دبلا پتلا پجاری سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں بتایا کہ اونکار ناتھ کئی مہینے سے شہر میں موجود نہیں ہے اور ان دنوں متھرا میں جاپ کر رہا ہے۔ میں نے اسے یہ دھمکی دی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے اور وہاں سے چلا آیا۔ متھرا ہمارے شہر سے اتنا دور تھا جتنا قلعے سے ہمالیہ۔ میں نے پہاڑی پر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور متھرا جانے کا ارادہ کر لیا۔ متھرا جانے کے لیے اگر میں اسی شہر سے کسی سواری پر سوار ہوتا تو راستے میں دوبارہ گرفتار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ میں نے متھرا کی مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اندھیری رات تھی۔ میں لڑکتا پھڑکتا آبادی سے دور نکل گیا۔ دوسرا دن میں نے ایک مہربان دیہاتی کی کوٹری میں چھپ کر گزارا۔ اس نے مجھے اپنا کرتا اور پاجامہ دیا۔ رات آئی تو میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ آخر آدھی رات کو میں ایک ایسے اسٹیشن پر پہنچ گیا جہاں سے متھرا جانے والی ٹرین آسانی سے مل سکتی تھی۔ 20 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن دن میں سفر جاری رکھنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ بہرحال رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر میں ایک ٹرین پر بیٹھ گیا۔ صبح ہونے سے پہلے ایک قصبے میں اتر گیا۔ بندوق اب بھی میرے پاس تھی۔ میں دن بھر قصبے میں چھپا رہا اور رات کو پھر چل دیا۔ اسی طرح جنون کے عالم میں چھپتا چھپاتا میں کوئی 1.5 ہفتے بعد متھرا پہنچ گیا۔ میں نے رات کو مختلف مندروں اور مرکٹوں میں اونکار ناتھ کو تلاش کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک گولی ضرور اس کے سینے میں اتار لوں گا، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن 3 راتوں کی مسلسل تلاش کے باوجود وہ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں نے اس کی تلاش چھوڑ دی اور متھرا سے آگے بڑھ گیا۔ ناگپور تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں رکنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے میں ٹھہرا نہیں۔ میں ناگپور سے کچھ آگے نکل کر جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرنے لگا۔ یہاں میں نے بندوق سے کچھ شکار کیے تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ اس طرح میرے کارتوس ختم ہو گئے۔ اب خالی بندوق میرے پاس رہ گئی تھی۔ میں نے ایک کڑے میں اسے پھینک دی۔ پھر ایک دن میں شدید بھوک اور نقاہت کے عالم میں ایک بستی کی مسجد کے قریب گر گیا۔ ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں پایا۔ ایک کمزور جسم کا شخص مجھ پر جھکا دعائیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور رحم دلی سے کہنے لگا، تم کون ہو بھائی؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے تھے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر اس کے کئی بار پوچھنے کے بعد میں نے کہا، میرا نام شاہد علی ہے۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو خدا ہوتا ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا، خدا بھی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ توبہ توبہ۔ وہ اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر بولا، کفر کیوں بکتے ہو بھائی؟ بہت مایوس معلوم ہوتے ہو۔ خیر، زندگی اسی کا نام ہے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ تم پوری ایک رات بعد ہوش میں آئے ہو۔ اللہ نے میری یہ رات بھر کی تیمارداری کا پھل دیا ہے کہ تم بولنے لگے ہو۔ مجھے بتاؤ تمہیں کس نے دکھ دیے ہیں؟ شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ وہ شفقت سے بولا، کسی نے نہیں مولوی صاحب۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، آپ کیا کریں گے سن کر؟ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ اس نے کہا، اس وقت تم ایک مسجد کے حجرے میں ہو۔ میرا نام اشرف علی ہے، میں اس مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ اللہ کو میرا کام کچھ ایسا پسند آ گیا ہے کہ اب کسی دوسرے کام میں جی ہی نہیں لگتا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو اشرف علی بولا، بھوک لگ رہی ہوگی؟ اچھا اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو اور کچھ کھا لو۔ اشرف علی بہت رحم دل اور نیک شخص تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک سادہ لو شخص ہے اور نہایت شفیق طبیعت کا حامل ہے۔
جب میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور اس سے رخصت ہونا چاہا تو اس نے مجھے جانے نہیں دیا، روک کر ہر طرح سے میری دلجوئی کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے نماز کی تلقین کی اور مجھے اپنے اجلے کپڑے پہنا دیے۔ میں نے بہت دنوں بعد خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، مگر میری نماز شاید ہی قبول ہوئی ہو، کیونکہ وہ میں نے اشرف علی کے اصرار پر پڑھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نماز پڑھ کر مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ مجھے اس حجرے میں پڑے ہوئے کئی روز ہو گئے۔ محلے کے گھروں سے اشرف علی کے لیے دونوں وقت کھانا آتا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ کھلاتا تھا۔ کھانا عموماً اتنا زیادہ آ جاتا تھا کہ 2 آدمیوں کے کھانے کے باوجود بچ جاتا، اور پھر اشرف علی وہ کسی فقیر کو دے دیتا تھا۔ میں دن بھر حجرے میں پڑا رہتا اور رات کو اچانک بڑبڑانے لگتا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں شیلا شیلا پکارنے لگتا تھا۔ بوڑھا مولوی اشرف علی راتوں کو جاگ کر مجھ پر درود شریف پڑھ کر پھونکتا اور میرا ماضی جاننے کے لیے مجھ سے مختلف سوالات کرتا۔ اس عرصے میں میری حالت کچھ زیادہ نہیں سنبھلی۔ میں صبح سے شام تک خاموش حجرے میں پڑا دیواریں تکا کرتا اور سرد آہیں بھرا کرتا تھا۔ 1 مہینے تک جب مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا اور مولوی اشرف علی مجھے سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا تو ایک دن اس نے کہا، شاہد علی، میرا خیال ہے تمہارا مرض میرے بس کا نہیں ہے۔ اس بستی سے کچھ دور ایک پہنچے ہوئے بزرگ آئے ہوئے ہیں، آؤ ان کے پاس چلیں، شاید وہ تمہارے قلب کی تطہیر کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ میں ان کی خدمت میں کئی بار حاضر ہو چکا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک کامل بزرگ ہیں، خدا نے انہیں بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، وہ بزرگ کیا کریں گے؟ وہ خدا سے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اشرف علی نے بڑے اعتماد سے کہا، میرے لیے اب کوئی دعا اثر نہیں رکھتی۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا، لیکن میں تمہیں وہاں ضرور لے چلوں گا۔ اشرف علی نے زچ ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مگر یقین کرو میں ایک لا علاج مریض ہوں اور موت کا منتظر ہوں۔ موت کیسے نہیں آتی میرے بھائی، مگر کسی کو بے وقت موت کبھی نہیں آتی۔ اس نے مجھ سے دوسرے دن صبح صاف کپڑے پہن کر چلنے کے لیے کہا۔ میں بے دلی سے اٹھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور کسی بچے کی طرح اشرف علی کے ساتھ چل دیا۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ اشرف علی نے ایک بس پکڑی اور ایک جگہ بس سے اترنے کے بعد کافی طویل راستہ پیدل طے کیا۔ وہ مجھے راستے بھر اولیاء کرام کی کرامتوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ میرا ذہن خالی تھا اور اس وقت صرف مولوی اشرف کی دلجوئی کی خاطر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب ان بزرگ کی قیامگاہ قریب آئی تو مجھے اپنی پہاڑی یاد آ گئی۔ وہاں عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا۔ ہجوم کا ہر شخص حاضری کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ بزرگ کی قیامگاہ کوٹری نما ایک مکان پر مشتمل تھی۔ اسے چاروں طرف سے سبزے اور اونچے اونچے درختوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں بھی اشرف علی کے ساتھ قطار میں بیٹھا تھا۔ اشرف علی معطب اور خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں مروب نہیں تھا اور بے نیازی سے ادھر ادھر تک رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے ٹوکتا اور احترام کا سبق دیتا رہا۔ آخر سپہر کو ایک شخص نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اشرف علی نے مجھ سے کہا، دیکھو ادب سے، کوئی گستاخی سرزد نہ ہو۔ کوٹری میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا اور قدموں میں گر جانا۔